اور جب زہرا کے لال نے تیر میں ہاتھ ڈالا، تاریخ مقتل کہتی ہے ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے کہا اسماعیل چلیں ہم اور ہیں یہ اور۔ اور پہلا موقع کون سا تھا جب اصغر نے بابا سے بات کی؟ یہ خدا کی قسم درد کا پہلو سننے کے لائق اور کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ علی اصغر حسین کی گود میں تھے، زہرا کے لال کی طرف دیکھ کے علی اصغر نے کہا، آغا مہدی لکھنوی کہتے ہیں، علی اصغر نے کہا بابا 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 مجھے میدان میں لے چلنا۔ اصغر تو 6 ماہ کا ہے، اصغر اتنے چھوٹے بچے بھی میدان میں لڑنے جاتے ہیں؟ بابا لڑوں گا نہیں، مر جاؤں گا بابا میدان میں۔ غیرت مند کا غیرت مند بیٹا تھا۔ اب اصغر کا درد سنیے، چھوٹے سے دل میں درد کیا تھا، بابا مجھے میدان میں مر جانے دے۔ اصغر کو سینے سے لگا کے، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اصغر کو سینے سے لگا کے زہرا کے غریب بیٹے نے کہا اصغر مرنا کیوں چاہتا ہے؟ بابا میں جانتا ہوں جو مجھے اٹھاتی ہے اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ بابا کے بڑا سے جاندر مجھے کون اٹھائے گا؟ بابا مجھے یہی مر جانے دے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اصغر کو کربلا میں تلوار سے گڑھا کھود کر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، کل میں نے بتایا تھا دفن اور گاڑنے میں کیا فرق ہے۔ شہید یار جنگ کا ایک شعر ہے، وہ شعر نہیں درد کا پہاڑ۔ وہ فرماتے حسین لاشے اصغر پہ ڈال دیجئے ابا، ملائکہ کی عبادت میں فرق آتا ہے۔ خدا جانے کون سمجھا اس پر؟ حسین لاشے اصغر پہ ڈال دیجئے ابا، ملائکہ کی عبادت میں فرق آتا ہے۔ اکبر مارا گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اور محمد دور جا گرے، اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا۔ اب کربلا کی سرزمین پر اکیلا رہ گیا تھا حسین۔ زہرا کا بیٹا خیمے میں آیا، سب بیویوں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد شام کی مسافرہ سے کہا زینب تو شریکت الحسین۔ زینب نے ایک ذمہ داری دے رہا، زینب میرے بعد سجاد کی حفاظت کرنا۔ اللہ کرے یہ درد آپ محسوس کر سکے، زینب میرے ساتھ وعدہ کر میرے بعد سجاد کی حفاظت کرے گی۔ علی کی بیٹی نے سید الساجدین کی ایسی حفاظت کی ہے کہ تاریخ درد کہتی ہے کہ ظالم اکٹھے آئے ہیں خیمے میں سید الساجدین کو مارنے کے لیے۔ 30 فوجی خنجر لے کے اس چھوٹے سے خیمے میں آ گئے جس میں غیرتوں کا مارا ہوا منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا تھا۔ تاریخ درد کہتی ہے 30 فوجی خنجروں کو وار کرتے تھے، اللہ کرتا یہ سجاد کو مار دیتے، اس خیمے میں علی کی بیٹی نہ ہوتی، یہ خنجروں کے وار کرتے تھے۔ علی کی بیٹی کبھی دائیں ہاتھ میں روکتی تھی، کبھی ماتم کر کے جملہ سنو نا، کبھی بائیں ہاتھ میں روکتی تھی، اور جب ان کے وار پڑے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو سجاد پہ گرا دیا۔ پہلے زینب کا گلا کٹے گا۔ مجھے شہادت کا ایک جملہ کہنے دیجئے، صرف ایک جملہ، پھر شبی لے آئیے گا جی بھر کے ماتم کیجئے گا۔ جو پیچھے مومن بیٹھے وہ بیٹھے رہے، ابھی مجھے شہادت کا ایک جملہ کہنے دے۔ کربلا کی سرزمین پہ اکیلا تھا زہرا کا غریب، حسین ابن علی زخمی ہو گئے تھے، عمر سعد ملعون میں زین زلزلہ پہ حسین بیٹھے تھے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کو یہاں سے خشک نہ بھیجے۔ عمر ابن سعد نے 30,000 کے دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستے کے ہاتھ میں تلواریں دی، دوسرے کے ہاتھ میں نیزے دیے، تیسرے کے ہاتھ میں پتھر دیے، چوتھے کے ہاتھ میں گرز دیے۔ اسی جملے پہ شبی آ جائے گی۔ یہ چاروں کے چاروں دستوں نے حسین ابن علی کو گھیرے میں لے لیا۔ جو دائیں طرف کھڑے تھے وہ تلوار کا وار کرتے تھے، زہرا کا بیٹا بائیں طرف گر جاتا تھا، حسین بائیں گرتے تھے، بائیں طرف والے نیزہ مارتے تھے، زہرا کا بیٹا دائیں گر جاتا تھا، سامنے والے پتھر مارتے تھے، حسین پیچھے کی طرف گرتے تھے، یا پیچھے والے گرز کا وار، زہرا کا بیٹا گورے کی گردن میں، اما زہرا ماتم حسین۔ ہلو، رام کی ہوئی میں تم کرتا ہوں سب
Hussein.